اب وضو کے اندر کتنے؟ 4 فرض ہیں. کتنے فرض ہیں؟ یہ 4 آپ کو کرنے ہی کرنے ہیں. اگر آپ نے ان 4 فرضوں کو ادا نہیں کیا آپ کا وضو نہیں ہوگا. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. اللہ نے فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو دھل لو. فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق. چہرے کو دھلنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں کے اوپر تک دھل. اس کے بعد آپ کو اپنے سر کا مسح کرنا ہے. اس کے بعد آپ کو اپنے دونوں پیروں کو ٹخنوں کے اوپر تک دھلنا ہے. یہ 4 فرض ہیں. ایک اپنے چہرے کو دھلنا. نمبر 2 اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں کے اوپر تک دھلنا. اوپر تک, کوہنیوں سے نیچے نہیں چلا. بہت سے ایسا ہوتا ہے کہ شرٹ ایسی پہن لیتے ہیں کہ ان کی جو سلیوز ہے وہ اوپر نہیں جاتی ہے, اوپر نہیں جاتے, وہ ایسے کام چلا لیتے ہیں. یاد رکھنا وضو نہیں ہوگا ان کا, وضو ہوگا ہی نہیں ہوگا. مکمل کونی کے اوپر تک پانی جانا چاہیے. اس کے بعد چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے آپ کو, گیلا ہاتھ کرنا, اس کے بعد مسح کرنا ہے. اور سب سے لاسٹ میں آپ کے دونوں پیر ٹخنوں کے اوپر تک دھلنا چاہیے. بہت سو کا دیکھا ہے ہم نے کہ وہ پیر دھوتے ہیں لیکن جو ایڑیوں کا جو حصہ ہے وہ حصہ ان کا سوکھا رہ جاتا ہے. کئیوں کو تو بتایا بھی جاتا ہے کہ انسان ہے کہ پوری زندگی نماز پڑھ رہا ہے, بڑھاپے کو پہنچ گیا, اب اسے وضو کرنے کا طریقہ ہی نہیں پتا ہے, وہ جلدی جلدی اپنے پیروں کو دھلا اور چل دیا. اور یہاں پر بھی یہ جو 4 فرائض میں نے آپ کو بتایا ان میں سے 3 کے اندر تو دھلنا چاہیے. کیا؟ پانی ان کے اوپر بہنا چاہیے. ایسے نہیں کہ آپ نے ہاتھ رگڑا اور ایسے ایسے کر لیا, وضو نہیں ہوگا آپ کا. کیونکہ اللہ نے فرمایا فاغسلوا, دھلو. اور دھونا کب ہوگا؟ جب اس کے اوپر پانی گرے گا. آپ تھوڑا سا پانی لے رہے ہیں اور یوں کر رہے ہیں تو اس سے آپ کا وضو نہیں ہوگا. ان کو آپ کو دھلنا ہی پڑے گا, اپنے چہرے کو, اپنے ہاتھوں کو اور پیروں کو ان کو دھلنا ہی پڑے گا آپ کو. جب آپ ان کو دھلیں گے مکمل طریقے سے اس کے بعد آپ کو وضو ہوگا. اب وضو کے اندر جو ہاتھ دھلنا ہے, کلی کرنا ہے, ناک میں پانی ڈالنا ہے, یہ سنتیں ہیں. کیا ہے یہ سنتیں ہیں. اور جو میں نے آپ کو بتایا چہرہ دھلنا, کوہنیوں کے اوپر تک ہاتھ دھلنا, چوتھائی سر کا مسح کرنا, اپنے پیروں کو دھلنا ٹخنوں کے اوپر تک, یہ فرض ہیں. اگر ان کے اندر پورا تو چھوڑا, آدھا بھی باقی رہا تو وضو آپ کا نہیں ہوگا. اور وضو کے بارے میں آیا ہے یہ وضو یہ نماز کی چابی ہے. کیا ہے یہ؟ چابی ہے. یہ مطلب یہ حدیث ہے. یہ حضور نے فرمایا کہ نماز سے جنت کا دروازہ کھلے گا. کیا؟ اور طہارت سے نماز کا تالا کھلے گا. اگر آپ جنت چاہنا چاہتے ہیں تو نماز پڑھیے, اور اگر آپ نماز کو صحیح کرنا چاہتے ہیں تو وضو کیجیے. لیکن وضو کا طریقہ ہونا چاہیے. طریقہ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ سمجھ میں نہیں آیا ہے تو سیکھو میرے بھائی. جس وقت آپ کو ٹائم ملے آؤ ہمارے پاس, انشاءاللہ عز و جل سکھائیں گے آپ کو جب آپ کو موقع ملے. میں نے یوں مؤذن صاحب ہیں ان کے پاس آپ بیٹھیے, لیکن سیکھیے. آپ نہیں سیکھیں گے پوری زندگی بھر آپ اپنے سجدے کے اندر اپنی پیشانی کو رگڑ رگڑ کر انسان مر جائے. اگر اس کے اندر طہارت کا اسے علم نہیں ہے تو وہ ناپاک ہی رہا, اس کی ساری عبادتیں رائے گا چلی گئی, بیکار چلی گئی. تو سمجھ میں آئی نا بات کہ آپ کو طہارت حاصل کرنی ہے. کسی بھی نیک کام کو آپ کو کرنا ہے تو آپ کے لیے شرط اسلام میں طہارت ہی ہے. اور جو انسان, اب بہت سے ایسا دیکھا گیا ہے کہ انسان ناپاک ہو جاتا ہے, اس کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے, کئی وجہ سے نائٹ فال ہو جاتا ہے, غسل فرض ہو جاتا ہے, بیوی سے ملاقات کی غسل فرض ہو جاتا ہے, اب پورے دن ناپاک گھوم رہا ہے. نماز پڑھنی نہیں ہے اس کو, نماز پڑھنی نہیں ہے اس کو, تو طہارت سے کیا تعلق اس کا؟ پورے دن ایسے ناپاک گھوم رہا ہے. یاد رکھنا جو انسان ناپاک گھومتا ہے اللہ کی اور اس کے فرشتوں کی لعنت اس انسان کے اوپر ہوتی ہے. ہمارے گھروں میں بے برکتی کیوں ہے؟ پتہ ہی نہیں انسان کو پاکی ناپاکی کا. ایسے پورے دن گھروں کے اندر ناپاک گھوم رہے ہیں, گھروں کے اندر ناپاک پڑے ہوئے ہیں, تو بے برکتی نہیں آئے گی تو کیا آئے گی؟ جب اللہ اور اس کے فرشتوں کی لعنت جس انسان کے اوپر ہو گئی تو دنیا کا کوئی مائے کا لال اس کے گھر میں برکت نہیں کر سکتا ہے, کوئی مائے کا لال نہیں کر سکتا ہے. اس لیے اپنے آپ کو
پاک اور صاف رکھنے کی کوشش کریں، جس طریقے سے ہماری شریعت نے ہمیں بتایا ہے کہ کیسے ہمیں پاک ہونا ہے، کیسے ہمیں صاف ہونا ہے۔ اور دیکھیے یہ ساری چیزیں آپ کو یہاں جمعے کے اندر تو نہیں بتائی جا سکتی ہے، کیونکہ آج میرا موضوع تھا پاک صاف ہونے کا، تو میں نے آپ کو بیان کر دیا، لیکن آپ کو یہ سیلف سیکھنا پڑے گا، خود آپ کو یہ آگے ہو کر سیکھنا پڑے گا۔ آپ کو کسی عالم کے پاس، کسی حافظ کے پاس، کسی مولوی مفتی کی بارگاہ میں بیٹھنا پڑے گا اور آپ کو مسائل سیکھنا پڑیں گے۔ بہت سے ایسے مسائل ہیں، بہت سے مسائل ہیں جو انسان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ابھی بہت سی ایسی باتیں ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا۔ ابھی میں پوچھوں وضو ٹوٹنے کا تو بہت دور کی بات ہے، اس میں تو کئی چیزیں ہیں۔ وضو کے فرائض اکثر کو پتہ نہیں ہوتے ہیں۔ ابھی میں نے 4 گنائے، میں دوبارہ پوچھوں گا تو نہیں بتا پاؤں گے۔ تو یہ آپ کو رٹنا پڑے گا، آپ کو ذہن میں بسانا پڑے گا، تو جب آپ بساؤ گے تبھی کام چلے گا، ایسے کام نہیں چلے گا۔ تو اس لیے اپنے آپ کے اندر اس بات کی بیداری کرے کہ کم از کم جو چیز شریعت نے آپ کے اوپر فرض کی ہے ان کو تھوڑا بہت سیکھا جائے، تو سیکھا جائے گا تو انشاءاللہ عز و جل اس کے اوپر پھر عمل بھی ہوگا۔ میرے کہنے والا آپ کو سننے میں غلطی اللہ اس کو معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔